ہر چیز قرآن واضح بیان نہیں کرے گا، ہر چیز حدیث واضح بیان نہیں کرے گی. قرآن کی طریقے کے لیے حدیث اور پھر حدیث کے ساتھ تفکر، غور و فکر کو ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے گا. لہذا یہ جو آج کل نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ، اسے دکھاؤ. ہر چیز کی دلیل قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ملتی، اخذ کرنا پڑتا ہے. فقہی مسئلہ ہے نا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی، مردوں کی طرح نہیں پڑھیں گی. اس پہ لوگ ہم سے صبح و شام پوچھتے ہیں حدیث دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑھے گی اور مرد چوڑا ہو کے پڑھے گا، فرق دکھاؤ حدیث. کہتے ہیں نا لوگ. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن و فقہا نے اخذ کیا ہے، اخذ مخذ حدیث دکھاؤ. بھائی قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ہے، فقہا نے کیا کیا ہے؟ اخذ. دو طرح سے اخذ کیا ہے، اس پہ دو دلیلیں ہیں، ایک عقلی اور ایک تواتر عملی. تواتر عملی کا مطلب سینہ بسینہ ایک عمل صدیوں سے صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. سینہ بسینہ جو عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے اس پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، اگر میں گھس گیا تو پھر ایک نئے نور اور سورہ حجرات رہ جی. جلدی سے سمیٹتا ہوں. دوسری بات اخذ کیا. اخذ کیا کیا ہے؟ عبادت میں عورت کی حیا اسلام چاہتا ہے کہ عورت کیا نظر آئے؟ حیادار. مثال کے طور پر فقہا نے دیکھا کہ حج میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کیا، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس جس میں منع کیا. کوئی ایک حدیث ضعیف دکھا دو جس میں نبی نے حکم دیا ہو کہ صفا اور مروہ میں عورتیں کیا کریں گی؟ دوڑیں گی. نہیں دوڑیں گی، چلیں گی. ہمارے پاس ایسی. پھر بھی تمام صحابہ، تمام تابعین، چاروں ائمہ کہتے ہیں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. تواتر عملی. صحابیات تابعیات سب لکھتے آ رہے ہیں بھائی آج تک اسے دوڑنا ثابت نہیں ہے. بس دوڑنا ثابت نہیں ہے، یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ چلیں گی. کیونکہ حیا عورت کی کس میں ہے؟ دوڑنے میں یا چلنے میں؟ بیان کر میرے گلے میں درد ہو. ابھی میں 1.5 گھنٹے کا بیان کر کو پاگل سمجھا ہوا ہے آپ لوگ. معذرت کے ساتھ تھوڑا غصہ آ رہا ہے. اور نہ ہمیں بیان کے کوئی 5 روپے دیتا ہے. مشہور یہ کیا ہوا پتہ نہیں مولوی لوگوں کے لاکھوں روپے 4 شادیوں کی. تو گلا درد کر رہا ہے اس لیے پھر آگے سے رسپانس نہیں آتا نا، غصہ آتا ہے. تو چلنا کوئی دکھائے گا نا. کہاں لکھا ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھا کرے کہ عورتیں دکھاؤ، سے کہا کریں عورتیں میں چلیں گی دوڑیں گی، ان پر کیا دکھا دو؟ قیامت. وہ جواب میں کہے گا نبی نے وہ حدیث کیا دکھا؟ کہے گا نبی فرمایا کما رأیتمونی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو فوراً کہہ دیں میں جیسے یہ آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں، اس میں یہ بھی تو ہے ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں. تو عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ کو جیسے جیسے کر رہا ہوں ایسے ایسے کرو. تو آپ تو دوڑے تھے تو عورتوں کو بھی دوڑواؤ. آپ کیا کہو گے؟ بھائی نہ عملاً تواتر یہ ہے کہ عبادت ہے، عبادت میں عورت کی حیا جھلکنی چاہیے. اسی وجہ سے چاروں ائمہ متفق ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم امام بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم امام بخاری کے استاذ کا حوالہ دے. وہ جنید جمشید والا لطیفہ یاد آ رہا ہے. جنید جمشید کے بھائی آئے، ہمایوں جمشید ہے نا، ہماری مسجد میں آ کے بیٹھے. میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، میں مارکیٹ سے شارٹ چل رہا تھا، ٹائم دیا تھا میں نے. وہ مجھے تلاش کر میرے بڑے بھائی ملے، نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ طارق مسعود ملنا ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی فرمائیے کیا کام کا. بڑے بھائی بڑا میرے بھائی نے کہا مجھے. تو جب کوئی آپ کے سامنے بھرم، وہ تو بیچارے ویسے ہی کہہ رہے تھے لیکن میں سمجھانے کے لیے، کوئی بھرم دینا کہ میں ایس ایچ او کا باپ ہوں، اب وہ بھرم میں آئے گا. تو ہمارے سامنے ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں امام بخاری کا حوالہ دے رہے. ہم کہتے ہیں ہم امام بخاری کے روحانی باپ کا حوالہ دیں، استاذ کا حوالہ دے رہے امام احمد ابن حنبل. اور وہ مجتہد اور محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. امام بخاری اجتہاد میں مشہور نہیں ہے، امام بخاری حدیث میں مشہور ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل، یعنی امام بخاری نے اس کو صحیح کہا، ضعیف کہا. جہاں مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا حوالہ نہیں دیتے کہ اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے، بلکہ امام احمد ابن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیتے ہیں. تو فقیہ کی مسائل میں ویلیو مجتہد سے زیادہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ آج کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، اس لیے پڑھتی ہیں وہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے کو فالو کیا جاتا. جب تک ان کا فتویٰ نہیں تھا سعودی عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی، فقہ حنبلی کو فالو کرتے. اور شیخ بن باز قابل احترام، لیکن امام احمد ابن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے، دنیا نے فالو کیا. خیر، تو اب یہ بات آئی گئی ہے، 2 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حج میں، تو آپ بولیں عورت کا دوڑنا بتاؤ، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں آواز سے لبیک کہتے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے، لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ. حالانکہ اس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر
کا ایک اثر ہے وہ بھی ضعیف سند سے، نبی سے تو یہاں بھی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو؟ یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے، یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے، تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سے عورتیں مستثنی اس حد. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواتین امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں، سامنے آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی ملتا کہ ان کو حکم ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو آگے کھڑی ہونی، چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے، امام نمایاں ہو رہا ہے. اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو، نمایاں نہ ہو، بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں، تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل، پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل، پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے، جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے، اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی. عورت کی بھی مکروہ ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے، صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں. تو لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتے. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے، کہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو، ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے، خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو. یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے مار، کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو، آپ کا حق ہے، لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ، بس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، تواتر عملی بھی ہے. اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں. تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. امام شافعی کی کتابوں میں لکھا ہے، حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں، وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی. تو اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں، لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، کسی مسلک کو برا بلا کہنا نہیں ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہے نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید، یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے، آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا، انہوں نے کہا قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے تین طلاقیں. فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا، تمام صحابہ کہتے ہیں تین. فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی تو یہ کہتی ہے فقہ حنفی. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو، اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں تین ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ تین ہیں. اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ تین. اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے تین ہوتی ہیں. اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا، صحیح ہے نا، اسی پہ فرقے بن رہے ہیں، اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے، اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے، تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا عورت یہاں ہاتھ باندھے گی؟ یہ کون سی حدیث عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سجدے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی؟ یہ کہاں لکھا ہو؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا، اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے، تو اس کی کیفیات میں آپ وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا.
بھائی جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھنے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے, تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. تو اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیت بتا لیں, ہم اس پہ فتویٰ دے دیں. سمجھتے ہو؟ تو ایک کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی ہے؟ تو خیر ہم کیا بات چل رہے تھے بھائی, بات کا دوبارہ آ جائے. سورہ نور کی بات چل رہی, اور بھی اس پہ کہنے کے لیے کچھ ہے لیکن زیادہ ٹائم. تو سورہ نور سے اخذ کی, پہلے حدیث نے اخذ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن داخل مت ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا. انما جعل الاذان لاجل البصر, اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کہ گھر میں نظر نہ پڑے. تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے, داخلے سے روکنا نہیں ہے, کیونکہ داخل ہوتے ہی نظر پڑ جاتی ہے, اس لیے منع کیا جا رہا ہے. اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کا قرآن میں داخلے کا ہے, تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں کیا, ہر آدمی آزاد ہے. میرے باپ کی ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے نا, ہم زمین کہتے ہیں میرے پیسے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی, ہمیں تمہاری پینٹ سے اللہ کی زمین. ایسی لڑائیاں ہوتی تھی نا بھائی, اللہ کی زمین سے ملا ہے. بڑے بڑے پھڈے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچویں کلاس میں. میرے ابا نے, میری ماں نے کہا چھولے چاٹ کھاؤں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کی زمین, اس پہ لڑائی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا, ہم تو اپنی چھت پہ کھڑے ہیں بھائی, ہماری آنکھیں حضور نعرے چل رہے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا, نبی نے اس کیا انما جعل الاستئذان لاجل البصر, اور اس میں آتا ہے جسی گھر میں جھانک لیا تحقیق داخل, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا نہیں ہوں, آپ چلے گئے. پھر آپ اس سے بھی اجتہاد کر کے اخذ کر سکتے ہو بہت سی چیز کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو. ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں, لیکن اگر نہ بھی ہو اس آیت کی روشنی بھی یہ عمل حرام ہو جائے. آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, گیلری میں موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو, ہے بھائی پیو بچی کی جوان بیٹی کی تصویر ڈالی گئی. کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا, میرے ابا کا موبائل میری پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے. تو اب وہ لٹو ہو گیا, اب وہ باتوں میں گھما کے نا کی بات چلا رہا ہے, ابا کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے. بڑے مسائل ہوئے, بڑے پھڈے ہوئے, پھر وہ ایک لمبی کہانی کا ذریعہ بنتی. بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں, آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں ایک لڑکیوں کی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی, حالانکہ وہ اس کے محرم ہوں. تو بدگمانیوں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دیے, بند. اپنے گریبان میں جھانکو بھائی, کی پرائیویسی کوشش مت کرو. نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس کان لگا کے بات کر رہے ہوں, کان دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں, تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا, آپ نے فرمایا اس کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈال. وہ اپنی پرائیویٹ مجلس کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, دوسرے ان کے بیچ. ہم نے علماء کے واقعات سنے کے سو رہے نہیں, لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند کر, کوئی آیا اور بات چیت وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھائی میں نہیں رہا ہوں, میں ایسی بات شروع کر دو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھننا بن کے خراٹے لینا شروع کر دے, یار پتہ چلے ان کی باتیں ہیں کیا. ان کی باتیں البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو واقعی خطرہ ہو, پھر احتیاط کے لیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا, انسانی شکل میں آئے, اجنبی تھے, بچڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا, تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو. تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات کیوں سن رہی تھی, بھائی کوئی دشمن تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں. جہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ, مال کا خطرہ ہو, وہاں نارملی اجازت نہیں. تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے, یغض من ابص, اے ایمان والو اپنی نظروں کو انٹرنیٹ پر جوانوں میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو تو لوگ گناہ سمجھ. آپ گاڑی میں بٹھا لیں شیشہ, اس جو گلاس ہے نا, ڈرائیور کیا کرے گا, اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں اس پہ فٹ کر دیں گے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے ایسے خاندانی لوگ کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں, وہ اس گلاس کو اوپر کرتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے. انسان کی آنکھوں کا دو میں پتہ چل جاتا ہے شریف آدمی ہے یا, تو کبھی ڈال. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ہمارے دو لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا, وہ گئیں اپنے ابا کو بتایا, تو ابا نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ, میں اجرت دینا چاہتا ہوں. موسیٰ گئے, تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا, یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی, ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پہ رکھ لیں. تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی دیر میں, انہوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہے, یہ پرہیزگار ہے. ظاہر ہے کہ ہم دونوں بہنیں جوان ہیں, لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ اٹھا کے, یہاں میں ایک درمیان میں چلا, ہرگز طرف نظر اٹھا کے یقیناً 2 نمبر ہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ کسی عذر سے دیکھنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو, عذر سے دیکھنا الگ چیز. مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی, آپ کو خطرہ ہے کوئی جاسوس تو نہیں ہے, کوئی خاص طور مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آ گیا ہو کہ میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں, آپ ہی کی بیوی آئی ہوئی ہو, میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں,
اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراً طلاق لے لو, بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہے. جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا, تو مجبور سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ, تو وہ الگ احکام ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانک کے دیکھ رہے ہو بھائی, کسی لڑکی کو جھانک کے, کیوں, کیا ضرورت ہے تمہیں؟ دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. دکاندار نے مجھے بتایا کہ بیان سن کر کے رکھتا ہوں کہ آگے نا رش بہت ہوتا ہے عید کے دنوں میں, وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں بڑے مزے سے, پتہ ہی نہیں چلتا. ان کی دکان تھی, انہوں نے کہا وہ تو ہم یہاں لاکٹ رکھا, ہم یوں دیکھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کون سی انٹی لے کے گئی ہے, ساری برقعے میں ایک ہی جیسی انٹیاں, اور یہ نظر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں, اب پکڑ لو کون سی انٹی. تو میں نے کہا اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں, یہ تو جائز نہیں. جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹا ہوا ہے ضرورت میں, ضرورت کے حکام الگ ہیں. نارمل نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے, کی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بچیوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ پرہیز کا صحت مند بھی ہیں. تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی یہ صحت مند بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں, تو ملازم نہیں رکھوں گا, داماد بنا, کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرہیز. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے, شرافت ہے یا کوئی ویلیو, اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا نا کچھ شر اور آفت لے, سمجھتے ہو. خیر, تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا نظروں کو, مردوں کو بھی حکم دیا عورتوں کی. اگر کسی خاتون کا بیان تلذذ حاصل ہو, عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, مولانا کو دینا جائز, ایکٹروں کو بھی, تو ویسے ہی فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو, اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز. بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے, جی آپ کو میں بس گئے, حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا اور وہ الگ سی. تو ایسے موقع پہ آپ کا مرشد آپ سے کہے گا آپ حدیث کے علاوہ ایسے میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں ہاتھ نہیں. تبلیغی جماعت میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. خواتین مجمع مردوں جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت نہیں, تو بہت ٹھیک ہے. آج کل علماء اتنی نہیں کر رہے, جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا لوگ, تاکہ دین کی دعوت پھیلے. اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا. لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں, گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں, وہی پھر آپ کے لیے تو آڈیو سے بھی خطرہ ہے, تو نہ سنیں. آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جن سے آپ کو خطرہ نہیں, ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہو, کسی سے خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو یہ اللہ نے حکم دیا. پھر اللہ نے سورہ نور میں حکم دیا انکحوا الایام. یہ سارے مسلمانوں سے خطاب چل رہے ہیں, غیر مسلموں سے نہیں چل رہے. قرآن نے اسی سور میں کہا انکحوا الایام منکم, میں بار بار کہتا رہتا ہوں, اس کو میں زیادہ نہیں بیان کروں گا. اللہ نے ماں باپ سے کہا اپنے بالغ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرا دیا کرو. ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم کہتے ہیں جو بالغ ہو مگر اس کی شادی چاہے بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو یا کنوارا ہو, بس بیوی لیس اور عورت شوہر لیس ہوگی تو وہ ایم کہلائے گا. اللہ کہتے ہیں کوئی عورت وداؤٹ ہسبینڈ گھوم رہی ہے, اس کی شادی کرا کے کسی ہسبینڈ کے حوالے کر. کوئی مرد وداؤٹ بیوی گھوم رہا ہے, اس کو بولو انسان کا بچہ بنو. شریف اور خاندانی لوگ ہمیشہ میرڈ ہوتے ہیں, وداؤٹ وائف وہ زندگی نہیں گزارتے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. اللہ کہتے ہیں میری زمین پہ چلو تو فیملی کے ساتھ ہو. سمجھتے ہو, صحابہ اس میں اتنے حساس تھے. ایک صحابی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, وہ اب وائف زوجہ نہیں تھی ان کی, وہ تلاش میں تھے کہ رشتہ ہو جائے, نہیں ملا. پہلے بہت مشکل سے رشتے ملتے تھے, 2 3 4 شادیوں کا رواج تھا, عورتیں نہیں ملتی تھی اتنے آرام سے. ان صحابی کی جب موت کا وقت آیا, انہوں نے وصیت کی جلدی سے میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے کہا حضرت اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا میں اس حال میں جاؤں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو, مجھے نبی نے وصیت کی تھی اس حال میں میرے سے ملاقات نہ کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بغیر شادی کے زندگی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اب نکاح کی جہاں بات آئے گی تو انسان اپنی جیب میں جھانکتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک مولوی صاحب کی نقل اتار بہت مزے لے کے سناتے تھے. ہمارے دارالفتہ میں ایک مولوی صاحب تھے, وہ شادی نہیں کرتے تھے, تو حضرت نے پوچھا کہ نہیں کرتے, بیان میں نقل اتارتے تھے ایسے نا بالکل کینوں کی طرح, یعنی لگ یہ رہا تھا کہ بھئی یہ چاہتے نہیں بھی ایجوکیشن کی وجہ سے, پہلے تعلیم جیسے اکثر ہوتا ہے نا. حضرت کا خیال تھا یہ جواب دیں گے ہو جائے ابھی کے بعد, یا بھی رشتہ نہیں مل رہا, تلاش میں ہے, جیسے کہ ملے آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں. ان میں سے کوئی جواب نہیں. حضرت نے پوچھا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, آپ اپنی عمر دیکھو, شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نقل اتار کے کہتے تھے, وہ فوراً کہتے پیسے. تو آج جب کسی سے بات کرو, بیچارے کی مظلومیت بیان کر رہے ہیں. غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے نا, مفتی صاحب آپ 4 شادی میں بیان کرتے ہو اور ہمیں کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں. آپ کی چاہت سے تھوڑی ہو جائے گی. لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, کماتا کیا ہے, کردہ کی ہے. تو اگر آپ کو کوئی رشتہ غربت کی اس پہ دے ہی نہیں رہا تو پھر تو آپ کیا ہیں. لیکن اگر آپ غریب اس کے باوجود مل رہا ہے, پھر آپ کی عذر, پھر اللہ پہ توکل کرو. سورہ نور میں اللہ نے کہا ماں باپ کو کہا کرا دو, فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوں گے تو اللہ اپنی فضل سے غنی, نکاح کی برکت سے اللہ وسعت رزق کر دے. سورہ نور کا حکم ہے, کرتے ہیں نا وعدہ کہ اس کو ہم
پورا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ہم جلدی جلدی نا، کیونکہ آپ لوگ پھر پورے سال پکڑائی میں نہیں. دوسری میں نے کہا تھا سورہ لقمان پہ کچھ بات کروں گا. لقمان میں بھی بہت اہم قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. نصیحت کو یاد کرو. اللہ کو باپ جو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت حالانکہ نبی کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے. لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، کوئی مستند روایت سے ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی تھے تو ان کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں تھے تو نہیں تھے، تو ہمیں معلوم نہیں. لیکن اگر ولی اللہ بھی تھے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی، یہ انداز اتنا پسند آئے گا، میرا اخلاص اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آخری نبی پر اپنی اس کتاب میں میری اس نصیحت کو نازل کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا جز بنا دیا. نصیحت بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے اللہ نے ذکر کیا. اس کا بھی ہماری گھریلو لائف سے تعلق. وہ نصیحت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھی بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتا دیں. ابا گھر میں بچوں کو ٹائم دیتے ہی نہیں. بزنس، کاروبار، جاب پیدا ہو رہے ہیں، بس ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سننا، کچھ اپنی سنانا یہ ہے ہی نہیں. اور اگر سناتے بھی ہیں تو کیسے؟ وہ ایسے سناتے ہیں کہ جب آئے ابے پڑا ہوا ہے، میں گیا تھا سوسوی بھی سو رہا تھا، کم وقت ابھی بھی سو رہا ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا اس کو، اٹھ. تو اس میں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور بیٹے کے لیے بھی. قرآن کہہ رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. بنیہ کا مطلب اے میرے پیارے برخوردار. تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی ماں، پہلی بات ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کامیاب باپ نہیں ہیں. باپ ہو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. میرا بچے پیدا کرنے پر بیان آپ نے سنا ہوا ہے، بچوں کی تربیت پہ بیان آپ نے نہیں سنا. لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، دو چار شادیاں کرتے ہیں، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، عدل نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا. مفتی صاحب کے بیان میں صرف شادیاں نہیں، ان کے حقوق بھی ہیں. تو آدھا بیان لے رہے ہو آدھا، تو یہ تو خراب ہو جائے گا نا معاملہ. تو آپ نے سنا ہے کہ بھئی قرآن کہتا ہے نسل زیادہ ہونی چاہیے، تو قرآن نسل زیادہ ہونے کی بھی ترغیب دے رہا ہے، ان کی پھر تربیت کی بھی. ایسا نہیں برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر کے بس چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ خود ہی پھتکتے پھر رہے ہیں کیچڑوں میں. مینڈک ایسی اسپیڈ سے بچے پیدا کرتا ہے نا، پیدا کر کے بھول جاتا ہے میرا بچہ گیا کہاں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے، نسل بڑھانی بھی ہے، ان کی تربیت کی فکر بھی کرنی ہے. تو قرآن کہتا ہے پہلی بات ہمیں ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اولاد کو نصیحت کیا کرے. دوسری بات پتہ چلی نصیحت نرم انداز سے ہونی چاہیے. ابے تبے سے بولو نا نہیں، جاتا ہی رکھ کے بچے کے چماٹ لگا، ٹھڈے مار دیے، اس کو خام خامے جو ہے نا وہ طنز اور تانے. ابے پیدا ہوا تھا میں تو پہلے ہی بول رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. اس طرح کی نا ان بچوں اپنے اولاد کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں. یار میرا یہ بیٹا بڑا، جب بیٹے کو پتا چلتا ہے میرا باپ دوسروں کے سامنے بیٹے پہ بڑے نیگیٹو اثر، سامنے نا اس کی راز فاش کی، بولو بھائی ہمارے گھر کا مام. لیکن بیٹے کو یہی حکم ہے کہ باپ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ نے احترام کرنا ہے. خیر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ. نصیحت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے. بیٹے اسکول ٹائم پہ جایا کرو، دکان ٹائم پہ جایا کرو. اے میرے پیارے بچے، یہ جو دکان ہے نا تیرے باپ کی دکان، ایک دن وہ مر جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے ہاں نصیحت کس سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. اے میرے بچے میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کر. یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں، سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا اللہ کا. اللہ کی مانے گا تو آپ کی مانے گا، اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر انگریز اللہ کو نہیں مانتے تو باپ کو مانتے ہیں. ابے بھائی انگریزوں کے ہاں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کے اتنے رٹے لگا لگا کے پہاڑے یاد کیے ہوئے انہوں نے، صبح و شام ویمن رائٹس ہیومن رائٹ پہ چیختے رہتے ہیں. ابا کو بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے خدا کو نہیں مانتے. اور ابا کے پہلے تو حقوق ختم کیے، پھر ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا. نہیں آئی بات سمجھ؟ اب جن کے ہوتے ہیں وہ فادر ڈے مناتے ہیں، جن کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں صرف مدر ڈے ہی سال میں ایک دفعہ کافی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، وہاں کوئی بھی مائیکل ہوگا، پوچھیں گے آپ کے فادر ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے، آپ کے یہاں ہوتے ہیں؟ اچھا آپ ہونے والے لوگوں میں سے ان کے ہیں. یہ ایک بحث چل پڑی ہے. ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ الحمدللہ نہیں. بھائی ابا تو ہیں، تو کیا ہے انہوں نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا. جب خدا نکل گیا تو حقوق ختم. تو اگر آپ بچے کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ. تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ،
اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہوتا, بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کرتے, تو آج جو ہمارے معاشرے میں مزار پرستی, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, اور قبروں پہ سجدے, یہ مسلمانوں میں رائج ہوتے؟ یہ ہوئے اس لیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کی نہیں ہے, دوسری چیزوں میں لگا دیا ان کو پہلے. اب نمازی بھی ہوگا بچہ, قبر پہ سجدہ کر رہا ہوگا, روزے بھی رکھ رہا ہوگا, اور قوالیوں میں شرکیہ کلام بھی پڑھ رہا ہوگا. عرب میں یہ بڑی اچھی عادت ہے, وہ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ وہاں اسکولوں میں سب سے پہلے توحید, وہاں جمعے کے خطبوں میں سب سے پہلے توحید. تو اس کا ہمیں بھی رواج دینا چاہیے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بیٹا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہندوؤں کی طرح ہمارے ہزاروں بھگوان نہیں ہوتے, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, ہم کسی قبر پہ نہیں جھکتے, سارے بزرگ, سارے اولیاء, سارے پیغمبر